لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
فإذ لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فهو خير لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله حمدا كثيرا طيبا غير المكفي ولا ممتع ولا مستقيم آمين يا رب العالمين. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو رب العالمین احکم الحاکمین اس پوری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ تمام درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء سید ولد آدم جنابنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس اور ذات مقدس پر، جس ذات کو اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے لیے رہبر رہنما اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد کی خاطر ایک حیات دی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جا کر اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق یکسوئی، یکجہتی، للہیت اور اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ اسی کے اندر انسان کی کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا کر، اصل مقصد سے دور کر کے کہیں اور لے جاتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے سارے عمل خسارے والے اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ اس میں ہمیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے روزی اور رزق کے لیے نہ ہم حلال کو دیکھتے ہیں نہ ہم حرام کو دیکھتے ہیں، بغیر کسی امتیاز اور بغیر کسی لحاظ کے جو چیز ہمیں فائدہ، جس چیز میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لامتناہی کوشش کرتے ہیں اور حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ کیا دین اسلام نے ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیم دی ہے، اور کیا ہمیں دین اسلام نے اس حوالے سے ایسے ہی بغیر حدود اور قیود کے چھوڑے رکھا ہے؟ قرآن مجید کی اکثر آیات حرام اور حلال کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں کہ کیا چیز آپ کے لیے حرام ہے، کیا چیز آپ کے لیے حلال ہے، کس چیز کے اندر آپ کے لیے فائدہ ہے، کس چیز کے اندر آپ کے لیے نفع ہے، نقصان ہے۔ ہر ایک چیز قرآن نے واضح کر دی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ। अब यहाँ पर खिताब अहले ईमान को है, मोमिनीन को है। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, और सूद से, हराम चीज़ों से जो बाकी चीज़ें हैं उनको छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। पहले कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डर जाओ। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सूद में से जो भी तुम्हारा बाकी बचा है उसको छोड़ दो। अगली आयत का जो जुमला है वो दोबारा यही है कि इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त बयान करके फरमाया अगर तुम मोमिन हो तो इस चीज़ से रुक जाओ, हट जाओ। फ़इज़ लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो गोया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग करोगे। इस आयत के अंदर वाज़ेह तौर पर यह हुक्म दिया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल पैरा होते हुए तुम्हें सूदी चीज़ों से रुक जाना चाहिए, तुम्हें हराम कामों से रुक जाना चाहिए। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों को बयान फरमाया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान मुबारक है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि यअती अलन नासि ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा ज़माना, एक ऐसा वक्त आएगा, वो लोग कमाने के मामलात में उनको कोई फिक्र नहीं होगी, अम मिनल हलाली अम मिनल हराम, कि ये माल जो हम कमा रहे हैं ये हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है, कोई फिक्र नहीं होगी। बस उनका मकसद ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी जो है वो ये है कि माल आना चाहिए, चाहे उसका तरीक़ेकार कोई भी हो, चाहे वो हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है, उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, बस माल आना चाहिए। और फिर ये हराम का मामला, जब इंसान हराम कमाना शुरू हो जाता है और हराम कमाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, मुस्नद अहमद और सहीह तरग़ीब व तरहीब की रिवायत है, आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत लहमुन, वो गोश्त का टुकड़ा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जिसकी परवरिश हराम के माल के ऊपर हुई हो। जिस गोश्त के टुकड़े को, जो ग़िज़ा का टुकड़ा, जो ग़िज़ा का लम्हा पहुंचा है, वो अगर हराम से पहुंचा है तो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और ये हराम, ये सूद, ये ऐसे मामलात हैं जो इंसान को, अगर ज़िंदगी भर इंसान इबादतें करता रहे, ज़िंदगी भर इंसान मामलात करता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाता रहे, हर इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरी करे, फिर भी इंसान के आमाल को कबूल व मंजूर नहीं किया जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि क़यामत वाले दिन इंसान से कुछ सवालात होंगे। उन सवालात में से एक सवाल ये भी है कि लन तज़ूला क़दमा इब्न आदम, इब्न आदम के कदम उस वक़्त तक हिल नहीं पाएंगे जब तक इंसान इन चीज़ों के बारे में सवालात के जवाबात न दे सके। और सवाल करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुबारक। सवाल क्या है कि बंदा बतला, दुनिया में जाकर तूने क्या किया, इसको खर्च कहाँ पर किया, हलाल पर किया या हराम पर किया। और फिर इस इंसान के जिस्म के बारे में समझने आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की ज़बान पर मोहर लगा देगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत वाले दिन ज़बान पर ताले, ज़बान बंद, ज़बान की जो एक काम था, जिम्मेदारी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। ज़बान को अल्लाह ने मुकफ़्फ़ल बना दिया। अब कौन बोलेगा? अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमसे हम कलाम होंगे हमारे हाथ, व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पाँव, उनके टांगें उनकी गवाही देंगी, बिमा कानू यक्सिबून, बस उस वजह के लिए कमाते थे दुनिया के अंदर। क्या कमाया, क्या किया?
اگر انسان زبان سے تو انسان یعنی کہ نامناسب بات بھی کر دیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، زبان سے انسان اپنے زبان کی چالاکی کی بنا پر اور باتیں بھی کر دیتا ہے، سامنے والے کو یعنی کہ متاثر کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس زبان کو بولنے کی جو سخت طاقت قوت دی تھی وہ قوت ثبت کر لی اور اس کو خاموش کرا دیا۔ اب اللہ نے یہی قوت ہاتھوں کو دے دی، یہی قوت ٹانگوں کو دے دی، آج یہی چیزیں بول بول کر انسان کے مخالف کھڑی ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں ایک ایک چیز کو واضح کر رہی ہوں گی، تب انسان کیا عمل کرے گا؟ تو انسان ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو مال کماتے ہیں یا ہم حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں، پھر ہم اگر حلال کماتے ہیں تو فبہا ونعمت، نور علی نور، پھر ہم اس کو خرچ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقات اور خیرات میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے اندر خرچ کرتے ہیں، یا اللہ کی ناراضگی کا موجب اور سبب بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جو انسان حرام کماتا ہے، اب نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے جس عمل کے بارے میں اللہ کی لعنت کا کہا جائے، بتلایا جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصول اور قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ یہ عمل وہ ہے جو انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اب نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا ومؤکلہ وشاہدیہ کلاہما سواء، اللہ کی لعنت ہو حرام کھانے والے پر، سود کھانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر، اور یہ سارے کے سارے اس چیز میں برابر ہیں، ان تمام کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار، اللہ کے عذاب ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے، حرام کھانا، لوگوں کے ناجائز مال پر قبضہ کرنا، سود کھانا اور یتیموں کے مال کھانا، اس طرح کے جو انسان کام کرتا ہے، وہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر اور زبان مبارک سے وہو ملعون، وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص لعنت شدہ ہے، اس کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات، اجتنب السبع الموبقات، 7 ہلاکت کرنے والے، ہلاک کرنے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال سے بچ کے رہو۔ اجتنبو، امر کا صیغہ دیا کہ بچنا ہے تمہیں، السبع 7 الموبقات، ہلاک کرنے والے، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ دوسرے نمبر پر والسحر، کسی کے ساتھ، کسی کے اوپر جادو کرنا، جادو کروانا۔ اور نمبر 3 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بغیر قصوروار کو قتل کر دینا، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، حرام کھانا۔ پانچویں نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْلُ مَالُ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ اور چھٹے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَتَوَلَّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جب لڑائی کا دن آ جائے، یعنی کہ جب مومنین مجاہدین میدان جنگ میں آ جائیں، اس وقت پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے 7ویں چیز کو بھی بیان فرمایا۔ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ شرک کرنا، جادو کرنا، اور یہ ساری چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، لیکن ان میں وَآكِلِ الرِّبَا، جو سود کھانے والا، حرام کھانے والا ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جو انسان ایسے عمل کرتا ہے گویا کہ وہ انسان اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور ظاہری طور پر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے، انسان سود ہے نا، سود کماتا ہے، انسان کو سود کے اوپر چند پیسے ملتے ہیں، ظاہری طور پر انسان کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حقیقی طور پر اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
यमहक़ु अल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो रिबा है, सूद है, हराम है, इसको कम कर देता है, मिटा देता है, घटा देता है, ख़त्म कर देता है। व युरबि सदक़ात, और सदक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन पालता है और पोसता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी गुनाहगार, किसी सख्त नाशुक्रे और सख्त गुनाहगार इंसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी मोहब्बत नहीं करता। अब इसमें क्या है कि यमहक़ु अल्लाहु रिबा, सूद को, हराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देता है। व युरबि सदक़ात, और सदक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाता है। रब्बा युरब्बी की माना होती है मुरब्बी हो जाना, किसी की पालना करना, किसी को पोसना, किसी को बड़ा करना। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सदक़ात को बढ़ाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा कोई ज़र्रा बराबर अल्लाह की राह में हलाल माल से सदका करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हलाल माल को अपने दाएं हाथ पर रख लेता है और फिर उसको बढ़ाता जाता है, उसको पालता रहता है, उसको पोसता रहता है, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के मिसल हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देते हुए फरमाया कि इस तरह उस तुम्हारे सदक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाता है और पालता है, जिस तरह तुम में से कोई एक घोड़े के बच्चे को पालता है और पोसता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सदका और खैरात का ख्याल करते हुए उसको बढ़ाता है और उसका ख्याल रखता है। और घोड़े के बच्चे को पालना कोई मामूली बात नहीं है। घोड़े के बच्चे को पालना बहुत दिल जिगर का काम है, और अगर उसकी माँ मर जाए, यतीम हो जाए ना, तो उसको पालना तो लामहाल है, वो मर जाता है, नहीं पाल पाता वो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देते हुए फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तुम्हारे सदक़े को इस तरह पालता है, इस तरह बढ़ाता है, जो तुम अल्लाह के राह में एक खर्च करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बढ़ा देता है। दुनियावी तौर पर हमें देखने में ये आता है कि ये हराम माल से कुछ ज़्यादा माल आ रहा है, 10 रुपये के बदले में 100 रुपये आ रहे हैं, लेकिन वो 100 रुपये हकीकत में तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन असल बरकत जो 10 रुपये की होती है, वो बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें मज़ीद बढ़ोतरी कर देता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसालें देते हुए फरमाया, मिसालें क्या हैं? या अय्युहन्नास कुलू मिनत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून खबीर, इन्नी बिमा तअमलून अलीम। ए रसूलों की जमाअत, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरल्लाहुल मुमिनीन बिअमरिल मुरसलीन औ कमा क़ाल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही हुक्म मुमिनीन को दिया है जो हुक्म मुरसलीन को दिया है। मुरसलीन से मुराद अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम व तस्लीम की जमाअत। वो क्या है हुक्म? या अय्युहन्नास, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए रसूलों की जमाअत, कुलू मिनत-तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, वअमलू सालिहा, और अमल सालेह करो। इन्नी बिमा तअमलून अलीम, बेशक जो तुम अमल करते हो उस अमल का इल्म मुझे है। और दूसरी क्या है? या अय्युहन्नास कुलू मिनत-तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ए लोगो, कुलू मिनत-तय्यिबाति, पाकीज़ा रिज़्क़ में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अता किया है उसमें से खाओ। और वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान की पैरवी मत करो, शैतान के पीछे मत चलो। फिर आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस बयान फरमाई, जो कि हदीस में बुखारी के अंदर भी मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। हदीस क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा, मिसाल देते हुए आपने फरमाया, एक बंदा जो बड़ा दूर का सफ़र, लंबा सफ़र तय करके कहाँ आता है? काबतुल्लाह के अंदर। काबतुल्लाह के अंदर आकर पहुंचा, उसकी हालत यह है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अशअस अग़बर, और उसकी हालत यह है कि वो बड़ा गंदा हालत में है, उसका चेहरा मिट्टी से उड़ा हुआ, उसके पूरे जिस्म के ऊपर गर्द और गुबार भरी हुई। उसकी हालत यह है कि लंबे चौड़े सफ़र से वो आकर पहुंचा है। जब काबतुल्लाह के सामने आकर पहुंचा, काबतुल्लाह के सहन में पहुंचा, तो उसने अपने हाथ फैला दिए
اس نے کوئی انتظار نہیں کیا، اس نے کوئی لمحہ یہ نہیں کیا کہ تھوڑا سا سکون حاصل کر لوں پھر جا کر کعبۃ اللہ میں جا کر یعنی کہ عبادت کروں گا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے حالت میں پہنچا تھا اسی حالت میں کعبۃ اللہ اگر پہنچتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک یا رب لبیک، اے میرے رب العالمین میں حاضر ہو چکا ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اے میرے رب پروردگار میں پہنچ چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز کیا آتا ہے؟ آواز یہ آتی ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لذالک۔ اے بندے تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہے، تیرا پہننا بھی حرام کا ہے، تیری غذا جو تو لے کر یہاں پہنچا ہے، جو تو کھا کر یہاں پہنچا ہے وہ بھی تیری حرام کی ہے، تیری پرورش بھی حرام کے اوپر ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، میں تیری دعا کو قبول کروں تو کس انداز سے تیری دعا کو قبول کروں؟ اس حدیث کے اندر دو چیزیں بیان ہوئی۔ انسان کا پورا گندہ حالت کے اندر سفر سے چل کر کعبۃ اللہ کے صحن میں آنا، سب سے پہلی جو دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ سفر پر نکلتا ہے اور سفر میں دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، دعا قبول و منظور کر لیتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انسان کی حالت اور حیت کیا ہے؟ پورا گندہ حالت، پورا مٹی کے اندر اٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، یہ وہ حالت ہے جو حالت رحم ہے، اور اس حالت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کھاتا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری دعا کی قبولیت کا سبب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے دیوار کے سامنے کھڑا ہے، کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر کھڑا ہے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ کو پکار، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب العالمین کو پکار رہا ہے کہ یا ربی میں حاضر ہو چکا ہوں، الہ العالمین میں حاضر ہو چکا ہوں۔ لیکن یہ تین چیزیں دعا کی قبولیت کے ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کا جواب کیا ہے کہ بندہ تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پہننا، تیرا اوڑھنا، تیرا بچھونا سب کا سب جب حرام کا ہے تو حرام مال پر کمانے کے باوجود، پہننے کے باوجود میں تجھے کیسے خوشبخش کر دوں، میں تجھے کیسے معاف کر دوں، میں تیری دعا کو کیسے قبول و منظور کر دوں؟ مجھے بتلائیں اگر ہمارا کھانا اور پینا حلال اور حرام کا ہے تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہ انسان جس کی دعا کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر بھی قبول و منظور نہیں ہو رہی تو پھر ہماری دعائیں یہاں قبول و منظور کیسے ہوں گی؟ نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے جو کہ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان کا ایک نوالہ، ایک لقمہ انسان کا حرام کا کھانا وہ انسان کو تقریباً 37 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک انسان 37 مرتبہ گناہ کا کام کر لے، زنا کر لے، اور ایک انسان ایک حرام کا لقمہ کھا لے، وہ ایک حرام کا لقمہ اس انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہے انسان کے حرام اور حلال کا۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے ہی اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا۔ انسان یہ پوری زندگی انسان کی جو ہے، انسان کی گھریلو زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، یا انسان کی معاشی اور معاشرتی زندگی ہو، یا تجارتی زندگی ہو، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے مسلمان کو بغیر حدود اور قیود کے نہیں چھوڑا ہے۔ مسلم کی معنی کیا ہے؟ مسلم کی معنی ہی یہی ہے کہ مطیع اور فرمان بردار، اور اگر لغوی طور پر دیکھا جائے تو مسلم اس کو کہتے ہیں جب اونٹ کی ناک کے اندر نکیل ڈال کر مالک کے ہاتھ کے اندر دی جاتی ہے تو اتنا بڑا جانور بھی اس مالک کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی جانے نہیں دیتا، کہیں بھاگتا نہیں ہے، کوئی شرارت نہیں کرتا۔ اگر کوئی شرارت کرتا بھی ہے تو مالک اس کو اب اس مہار سے لے کر اس کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کو راہ راست پر لاتا ہے۔ تو مسلم کی معنی بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان کی جو نکیر ہے، ایک مسلمان کی جو مہار
اقتدار ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کوئی انسان چل رہا ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، کامران ہے۔ اور اگر انسان اس نکیل کو نکال کر انسان ایسے ہی اپنے من مگن اپنے باتوں کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر انسان نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حدود کو دیکھتا ہے، نہ قیود کو دیکھتا ہے، نہ احکامات کو دیکھتا ہے، نہ اوامر کو دیکھتا ہے، نہ نواہی کو دیکھتا ہے۔ کسی چیز کو جب انسان نہیں دیکھتا تو پھر انسان کو اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انسان کو ڈھیل دے دیتا ہوں لیکن میری ڈھیل اتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کے ہچکچانے تک، انسان کی آخری ہچکی تک بھی انسان کو ڈھیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان واپس پلٹ لے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر انسان اگر توبہ تائب ہو جائے تو اللہ کا رحم، اللہ کا شفق، اللہ کا کرم اتنا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اسی حالت کے اندر فوت ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر اس انسان سے بدبخت انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس زندگی میں حقیقی طور پر ہمیں اللہ رب العالمین کے معاملات، احکامات جو ہیں وہ اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حلال اور حرام کے معاملات ہیں ان معاملات میں ہمیں سنجیدہ ہو کر حلال رزق حاصل کرنا چاہیے، حلال کام کرنے چاہیے، اور حرام سے ہمیں اللہ رب العالمین بچنے کی، دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دفاع حدیث کے حوالے سے ہماری مسجد جامع مسجد امیر حمزہ لطیف آباد 5 نمبر میں تقریباً 3 پروگرام ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد ایک اہم موضوع ہے اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں احادیث کے حوالے سے جتنے اعتراضات پائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں منکرین حدیث یا ملحدین کی طرف سے جتنے اعتراضات یا واویلات ہوتے ہیں ان سب کے انشاءاللہ مسکت جوابات اساتذہ کرام کی طرف سے ہوں گے۔ روزانہ ایک پروگرام تقریباً یعنی کہ 1 گھنٹے پون گھنٹے کا ہوگا۔ آپ تمام احباب ان پروگرامز میں شرکت فرمائیں۔ یہ پروگرام ہماری زندگی کے لیے ایک اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایک ایمان ہے کہ یہ حدیث یہ وحی الہی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور یہ فرمان اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو اس حوالے سے جتنے اعتراضات ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا ہونا چاہیے کہ ہم فی الوقت اور فی البدی جو انسان اعتراض کرتا ہے اس اعتراض کا جواب دے سکیں۔ تو اس کے لیے ہم تمام احباب سے میں درخواست کروں گا کہ ان پروگرامز کے اندر شرکت فرمائیں۔ بورڈ کے اوپر یہ اشتہار چسپاں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹائمنگ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداويهم بدوائك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔